إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ نہ کوئی خوف کرو دنیا میں، ولا تحزنوا، اور نہ قیامت والے دن غمگین ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دو جنت کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، ہم ان کے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس جنت میں وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش ان کے دل میں آتا ہے، نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں نا کہ جس کو رب فرما رہے کہ میرے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم ان کے دوست ہیں، ایک ہی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلانے کے دوست ہیں، اور جس پر رب کا ہاتھ ہو، جس کے رب کے فرشتے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تنی تنہا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے، اور سامنے فرعون کی فوج ہے، جادوگر ہے، سب کچھ ہے، خوف کا ایک سما ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف لاٹھی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا القی عصاک،
اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکو۔ حالانکہ جب سانپ سامنے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سانپ کو مارتے ہیں لاٹھی سے، لیکن رب نے کہا کہ لاٹھی کو زمین پہ مارو۔ اب جب زمین پہ ماری گئی لاٹھی تو اس سے اژدہا بن گیا، اژدہا بنا تو سب کو اگل لیا اس نے۔ اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا یہ تو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے اس سے۔ اسی طرح وہی لاٹھی تھی، پیچھے فرعون کی ساری فوج آ رہی ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے امتی ہے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، لیکن رب نے ارشاد فرمایا اسی لاٹھی کو اسی دریا اور اسی سمندر کے اوپر مارو۔ جب مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری جو ہے، آپ کے چاہنے والے، وہ پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس سے پہلے دیکھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو رب ان کی جو ماں ہے ان کو القاء کرتا ہے رب کہ ایک صندوق بناؤ، صندوق کے اندر ان کو ڈالو اور دریائے نیل کے حوالے کرو۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ اگر دریا میں کسی چیز کو ڈالا جائے گا تو اس میں پھر زندگی نہیں ہوتی، موت ہو جاتی ہے۔ اگر اسباب اختیار نہ کیا جائے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ صندوق بناؤ، تو صندوق تو غرق ہو جاتا ہے۔ آپ بظاہر اگر دیکھیں تو یہ ہونا ہے، لیکن رب نے فرعون کے محل تک پہنچایا اور وہیں پہ ان کی پرورش فرما دی۔ تو وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی طاقت کوئی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ ربانی طاقت ہوتی ہے، اور جس کے پاس ربانی طاقت ہوتی ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی غم دنیا کی زندگی میں غمگین ہوں گے، نہ قیامت والے دن وہ غم کھائیں گے۔ تو ہمارے لیے یہی اسباق ہے، یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سے جڑ جائیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے جو حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب جن پر انعام ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تفسیر بھی، ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالقرآن، ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالحدیث، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی رائے لی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر بالقرآن ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ تو قرآن نے کہا انعم اللہ، اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا علیہم من النبیین، نبیوں کے اوپر، والصدیقین، اور جو صدیقین ہیں سچ بولنے والے ہیں، والشہداء، اور جو شہداء کرام ہیں اول سے آخر تک، والصالحین، اور اللہ کے نیک اور خاص بندے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک خاص بندے ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم ایک دم سے ریئیکشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اگلے کو اسی وقت ترکی بترکی جواب دینا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کی بربادی سوچتے، جبکہ اولیاء کرام کے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ اور جس نے اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، رب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ رب ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بظاہر اس کے سامنے بہت زیادہ مخالفین ہو، ایک فوج ہو اور وقت کے فرعون ہو، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں اس دنیا میں جو کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے۔ بظاہر دنیا کی سب چیزیں ہیں،
ہمارے قاری صاحب تھے، قاری عبدالقیوم صاحب، ایک دور تھا کہ ایک مسجد سیل کرنے کے لیے، مدرسے سیل کرنے کے لیے لوگ آ گئے، لیکن آج اس مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا طالب علموں کے لیے۔ ابھی حالیہ میں دستار بندی ہوئی تھی تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ 10 سال پہلے جب وہاں پہ لوگ آئے تھے اس کو سیل کرنے کے لیے تو اس وقت چند لوگ تھے، لیکن آج جو ہے جب دستار بندی تھی تو نہ اندر جگہ تھی نہ باہر جگہ تھی۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ استقامت، کھڑے رہنا، اپنے جگہ پہ جم جانا۔ تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر آپ حق پہ ہو تو آپ ڈٹ جاؤ، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو تو آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی، آپ کے ساتھ رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔